نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين فدلاهما بغرور فلما ذاقا الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون صدق اللہ العظیم۔ فرمایا کہ یا آدم، اے آدم، اسکن انت، تم رہو، وزوجک الجنت، اور تمہاری بیوی رہے جنت میں، فکلا، پھر تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے بھی تم چاہو، ولا تقربا، پھر تم دونوں قریب نہ جانا، هذه الشجرہ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، اگر تم نے ایسا کیا تو تم دونوں جو ہے ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ایک بڑی اہم بات نوٹ فرمائیے، یہ آیت اور آگے جتنی بھی آیات آ رہی ہیں، تھوڑی بہت عربی گرامر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہاں پہ تثنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے، یعنی دونوں جو ہیں، مرد اور عورت دونوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام دونوں۔ اس کے بالمقابل بائبل میں یہ کہانی بیان کی گئی ہے کہ اصل میں جو ذمہ دار تھی وہ حوا تھی، عورت ذمہ دار تھی بہکانے کی، اس لیے سارا ملبہ، سارا قصور جو ہے وہ عورت پر ڈال دیا، اور عورت ان کی ہم مجرم سمجھی جاتی ہے۔ اسلام نے کتنی بڑی عزت اور عظمت عطا کی ہے عورت کو، جو کسی اور مذہب کے حصے میں نہیں آئے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ نہیں، دونوں کا قصور تھا، دونوں سے غلطی ہوئی۔ اس میں نہ آدم علیہ السلام کو اکیلے کہا، نہ حوا علیہ السلام کو، جتنی بھی آیات آگے آ رہی ہیں آج آپ سنیں گے، سب میں تثنیہ کا صیغہ استعمال ہوا ہے، دونوں کو اللہ نے شامل کیا۔ یہاں بھی یہی کہا، فکلا، تم دونوں رہو، ولا تقربا، اور تم دونوں نہ جانا اس درخت کے قریب، فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ عورت مجرم ہے یا مرد مجرم ہے، دونوں سے غلطی ہوئی۔ فوسوس لہما الشیطان، پھر دونوں کو شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ بائبل میں کیا سٹوری ہے کہ آج وہ جو شیطان جو ہے سام کے منہ میں بیٹھ کر پتہ نہیں کس طرح وہ چلا گیا اور پھر اما حوا علیہ السلام کے کان میں ٹھونکنا شروع کر دیا، بالکل غلط سٹوری ہے۔ قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا جائے گا، اور قرآن مجید نے اس بات کو بالکل کلیئر کیا ہے کہ دونوں کے دل میں شیطان نے وسوسہ ڈالا۔ وسوسہ کیا تھا؟ فوسوس لہما الشیطان، شیطان نے دونوں کے دل میں وسوسہ ڈالا، لیبدی لہما، تاکہ ظاہر کر دے ان دونوں کے لیے، ما وري عنہما، جو پوشیدہ تھا ان دونوں کے لیے، من سوآتہما، ان کی شرمگاہوں سے، یعنی ان کی شرمگاہوں کو ظاہر کر دے۔ وقال ما نہاکما، پھر یہ وسوسہ ان کے دل میں ڈالا کہ تمہیں یہ منع کیا گیا ہے، ربکما، تمہارے رب نے، ان ہذہ الشجرہ، اس درخت کے متعلق کیوں منع کیا ہے؟ الا ان تکونا ملکین، کہ کہیں تم فرشتے نہ بن جاؤ، کیونکہ یہ وسوسہ ان کے ذہن میں ڈال دیا۔ او تکونا من الخالدین، یا کہیں تمہیں ہمیشہ کی زندگی نہ مل جائے۔ اب یہ کان کے اندر پھونک دیا کہ اس درخت کو کھانے سے تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی اور تم جو ہے فرشتے بن جاؤ گے، فرشتوں کے مقام پر پہنچ جاؤ گے۔ اب یہ وسوسہ ڈالتا رہا، ان کو سمجھاتا رہا۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور قسمیں کھاتا رہا۔ اب کسی بھی جھوٹے آدمی کا یہ بڑا وتیرہ ہوتا ہے، وہ ہمیشہ قسمیں کھاتا ہے، یعنی زیادہ قسمیں کھانا جھوٹے آدمی کی نشانی ہے۔
شیطان کی بھی نشانی ہے. فرمایا کہ وہ دونوں کے بارے میں دونوں کے آگے قسمیں کھاتا رہا اور کیا کہتا رہا, انی لکما لمن الناصحین, کہ میں تو تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں. میں تمہارا قسم کھا کر کہا کہ میں تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں. میں تمہیں ایک ایسی بات سمجھا رہا ہوں جو اللہ نے تم سے چھپائی. کیسی عجیب بات ان کے دل میں ڈال دی. اللہ نے تم سے چھپا لی تھی, تم نے اگر یہ کھا لیا تو تمہیں ہمیشہ کی زندگی مل جائے گی. فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ, پھر دونوں کو مائل کر لیا. انسان کی یہ کمزوری ہے, انسان باتوں میں آ جاتا ہے, تو دونوں کو مائل کر لیا بِغُرُور, دھوکے کے ساتھ. فَلَمَّا, پھر جب ذَاقَا الشَّجَرَةَ, دونوں نے اس درخت کا ذائقہ چکھ لیا. بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا, تو دونوں پر ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں. وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا, اور دونوں اکٹھے کرنے لگے, ڈھانپنے لگے اپنی شرمگاہوں کو. مِن وَرَقِ الْجَنَّةِ, جنت کے پتوں کے ساتھ, جنت کے جو درخت ہیں ان کے پتوں کے ساتھ. اب یہاں پہ بڑی عجیب بات ہے, اس کو سمجھیے, شاید آپ نے یہ بات نہ سنی ہو. عام طور پہ یہ کہا جاتا ہے, اس بارے میں بڑی بحث ہے ہمارے علماء میں, وہ درخت کون سا تھا جی, وہ کیا تھا جی, انار تھا, آم تھا, انگور تھا, کیا تھا, اور یا گندم تھا, فلاں تھا, فلاں تھا. اللہ نے اس کے بارے میں کچھ بیان نہیں, بالکل خاموش ہے قرآن مجید. جبکہ اس کے بالمقابل ان تمام آیات سے علماء کا ایک گروہ نے ایک اور نتیجہ اخذ کیا ہے جو بالکل بڑا لاجیکل اور بڑا ریزننگ اس میں زیادہ ساؤنڈ ہے. وہ یہ کہتے ہیں یہ درخت یہ فیگوریٹو لینگویج ہے, یہ مجازی زبان استعمال کی گئی ہے, اور اس درخت کے بعد جنسی لذت کا درخت ہے. یہ اسی کو قرآن مجید نے ایک اور جگہ شجرۃ الخلد کہا, ہمیشگی کا درخت. یعنی شیطان نے ان کے دل میں ڈالا کہ تم اپنی اولاد کے ذریعے سے ہمیشہ رہ سکتے ہیں, تم یہ لذت چکھ لو, اس لذت کے چکھنے سے تمہیں ہمیشگی مل جائے گی. دیکھیں اس میں آگے ساری باتیں آ رہی ہیں کہ وہ ان کی شرم گاہیں ظاہر ہو گئیں اور انہوں نے اس کا ذائقہ چکھ لیا. تو وہ کہتے ہیں مجازی زبان میں اللہ نے, فیگوریٹو لینگویج میں اللہ نے یہ بات سمجھائی ہے کہ یہ اصل میں جنسی لذت کا درخت تھا, پھل تھا جس کو انہوں نے چکھ لیا. بہرحال کوئی بات بھی ہو سکتی ہے, علماء دونوں طرف اس کے آراء موجود ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ نہیں واقعتاً درخت تھا, کوئی بھی درخت ہو سکتا ہے, اور کچھ کہتے ہیں نہیں مجازی زبان میں اللہ نے سمجھایا اور یہ مجازی طور پر جنسی لذت کا درخت تھا. فرمایا کہ پھر دونوں ڈھانپنے لگے اپنی شرمگاہوں کو جنت کے پتوں سے. وَنَادَاهُمَا, اگر صرف درخت کا ہی معاملہ ہوتا تو پھر یہاں پہ ننگا ہونا اور اپنی شرمگاہوں کو ڈھانپنا اور یہ ساری چیزیں, پھر یہ ساری تفصیل آنے کی ضرورت نہیں تھی. وَنَادَاهُمَا, تم دونوں کو پکارا, ربهما, ان کے رب نے. اب پھر اللہ نے ان کو آواز دی, أَلَمْ أَنْهَكُمَا أَنْ تِلْكُمَا الشَّجَرَةَ, کیا میں تمہیں خبردار نہیں کیا تھا, کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا اس درخت کے بارے میں. وَأَقُلْ لَكُمَا, اور کیا میں نے تمہیں یہ کہا نہیں تھا, إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمَا عَدُوٌّ مُبِينٌ, کہ شیطان تمہارا بڑا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ میں نے تمہیں کہہ دیا تھا, بتا دیا تھا. اچھا اب یہاں پہ آ کے جو سبق ان آیات سے ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جب شیطان سے کہا گیا کہ تم نے سجدہ کیوں نہیں کرنا, آگے سے ہٹ گیا, دلیل دی, لاجک بیان کی کہ نہیں میری دلیل یہ ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کر رہا. اور جو ہی حضرت آدم علیہ السلام, حوا علیہ السلام کو اللہ نے کہا کیا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا, فوراً کہا قالا ربنا, اے ہمارے رب, ظلمنا انفسنا, ہم سے بھول گیا, ہم اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا, اگر تو نے ہمیں بخشش نہ کی اور تو نے ہم پر رحم نہ کیا, لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ, تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں. اصل قرآن مجید سبق یہی دینا چاہتا ہے کہ تم نے یعنی انسانوں نے کون سا رویہ اختیار کرنا ہے. شیطان کا رویہ تکبر کا ہے, شیطان کا رویہ اڑ جانے کا ہے, شیطان کا رویہ اصرار کا ہے, شیطان کا رویہ غلط بات پر دلائل دینے کا ہے, غلط بات کو جسٹیفائی کرنے کا ہے. آدم علیہ السلام کا رویہ غلطی کو مان لینے کا, سمپل سی بات, غلطی ہو جائے مان لو, اللہ سے توبہ کر لو, اس کے بعد انسان پھر ویسے کہ ویسا جیسا ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا اس کو اللہ معاف فرما دے گا. تو آدم علیہ السلام نے اور ان کی زوجہ نے یہی رویہ اختیار کیا اور اللہ رب العزت نے ان کی غلطی کو معاف فرما دیا. ان کا سٹیٹس جو ہے وہ برقرار رہا, ان کی عظمت برقرار رہی, نبوت ان سے چھینی نہیں گئی, نبی کے درجہ ان کا برقرار رہا. قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ, پھر اللہ نے کہا کہ اللہ کی جو اسکیم تھی, اب اس کے بارے میں بھی یہ بحث ہے کہ کیا یہ جنت جو تھی اس زمین پر تھی وہی جنت ہے جہاں ہم نے جانا. اس میں بھی علماء کے دو گروہ ہیں, ایک کا کہنا ہے کہ یہ وہی جنت ہے جہاں ہم نے جانا ہے,
اور دوسروں کا کہنا کہ نہیں اس زمین پر ایک باغ بنایا گیا تھا جہاں کچھ دیر کے لیے ان کو رکھا گیا اور پھر دوبارہ اس زمین پر بھیج دیا گیا. پھر اللہ نے کہا اچھا تم جاؤ، اب تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، تمہاری آپس میں دشمنی ہوگی. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، اور تمہارے لیے زمین میں اب ٹھہرنا ہوگا ایک خاص وقت تک، ایک خاص وقت تک تمہارا ٹھکانہ زمین میں ہوگا اور وہیں تمہاری زیست کا سامان بھی ہوگا. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ، اور یہ کہا کہ تمہیں زمین ہی میں اب زندہ رہنا ہے. وَفِيهَا تَمُوتُونَ، اور اسی میں تمہیں مرنا ہے. وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور اسی سے تمہیں ہمان دوبارہ اٹھائے جاؤ گے، دوبارہ نکالے جاؤ گے، زمین سے ہی دوبارہ نکالے جاؤ گے اور پھر تم اپنی اصل دنیا میں، اصل اپنی جو جگہ ہے، اصل جو مقام ہے اس کی طرف تم واپس آؤ گے. اللہ ہمیں جہاں وہاں پہ جانا نصیب فرمائے.